شام ہو گئی، ایک دن اور ختم ہوا، اندھیرا پھیلنے لگا، فضا دھواں دھواں ہو گئی۔ سردار مراد خان شاہانی اور رحیم داد پھر مل بیٹھے۔ شراب کا دور چلا۔ شاہانی نے شیواز ریگل کی بوتل منگوائی تھی، قیمتی اور عمدہ اسکاچ وسکی تھی۔ اس کے ساتھ ویسا ہی اہتمام بھی کیا تھا۔ پانی کے بجائے میز پر سوڈے کی بوتلیں تھیں، تلے ہوئے مرغ مسلم تھے، ٹکے اور کباب تھے۔ مراد خان نے وسکی کی چسکی لگاتے ہوئے رحیم داد سے کہا، چودھری، کل شام میل ہے، حویلی کے چوک میں محفل جمے گی، ساوی کا دور چلے گا، ناچ گانا ہوگا، راگ رنگ ہوگا، کچھ اور مہمانوں کو بھی بلایا ہے، اچھا زوردار میل ہوگا۔ کون کون آ رہا ہے؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ یہ تو کل ہی تجھے پتہ چلے گا، مراد خان شاہانی نے ہنس کر بتایا۔ رات بھر جشن رہے گا، سب سے تیری جان پہچان ہو جائے گی، ویسے سارے ہی اپنے بے تکلف یار ہوں گے۔ اس نے مسکرا کر آنکھ ماری۔ لاہور سے بھی میں نے ایک کنجری بلائی ہے، ایسی پوپٹ اور پھڑکدار ہے کہ بدن میں جیسے بجلی بھری ہو۔ مجرا تو اس کا ایسا زوردار ہوتا ہے کہ محفل میں آگ لگا دیتی ہے۔ اپنی پرانی یاری ہے اس سے۔ رحیم داد نے پوچھا، تیری رکھیل ہے؟ نہیں، شاہانی نے صاف گوئی سے بتایا، پر جب بھی لاہور جاتا ہوں گانا سننے کے لیے اس کے کوٹھے کا ضرور چکر لگاتا ہوں۔ اس نے بے تکلفی سے قہقہا لگایا۔ سچ پوچھ تو کبھی کبھی صرف اس کے مجرے کی خاطر لاہور جاتا ہوں، اس میں بات ہی کچھ ایسی ہے، تجھ سے زیادہ کیا بتاؤں، کل خود دیکھ لینا۔ رحیم داد طوائف کا نام پوچھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ حویلی کے زنان خانے سے نسوانی چیخیں ابھری۔ کوئی عورت پاگلوں کی مانند زور زور سے چیخ رہی تھی، آہوزاری کر رہی تھی۔ چیخوں کے ابھرنے کے ساتھ ہی مراد خان شاہانی کی آنکھوں میں ڈولتا ہوا نشے کا تلاطم غائب ہو گیا، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا، اس پر رفتہ رفتہ پریشانی چھانے لگی۔ رحیم داد نے نہ تو پراسرار چیخوں کے بارے میں پوچھا، نہ شاہانی سے پریشانی کا سبب معلوم کیا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ شاہانی بھی گم سم تھا، اس کی آنکھوں سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ وہ اس عالم میں زیادہ دیر نہیں بیٹھا، گلاس میز پر رکھا، گھبرایا ہوا اٹھا، کمرے سے نکلا، دہلیز پر ٹھٹک کر رحیم داد کی طرف دیکھا، الجھے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، چودھری، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ اس نے رحیم داد کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، تیزی سے قدم اٹھاتا راہداری میں داخل ہوا اور اس سے گزر کر زنان خانے کی جانب چلا گیا۔ زنان خانہ دیرے سے ملحق ہی تھا، مگر بیچ میں کشادہ گلی تھی۔ زنان خانے کے گرد اونچی چار دیواری تھی، چار دیواری کے پیچھے وسیع صحن تھا، اس میں تین طرف کمرے تھے، دالان تھے، صحنچیاں اور کوٹھڑیاں تھیں۔ کمروں میں شاہانی کی بیوی کے علاوہ بیوہ ماں اور بہنیں رہتی تھیں۔ کوٹھڑیاں خادماؤں اور باندیوں کے رہنے کے لیے تھیں اور صحن کے ایک گوشے میں کمروں اور صحنچیوں سے ذرا ہٹ کر الگ تھلگ تھی۔ یہ ساری تفصیلات حویلی کا مالشیا باتوں باتوں میں رحیم داد کو بتا چکا تھا۔ وہ حویلی کا پرانا ملازم تھا، اس کا بچپن حویلی ہی میں گزرا تھا۔ اب وہ پورا جوان ہو چکا تھا، سخت باتونی بھی تھا، مالش کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل بولتا رہتا تھا۔ رحیم داد وسکی کی چسکی لگاتا رہا اور شاہانی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ زنان خانے سے رک رک کر چیخیں ابھرتی رہیں، کبھی دھیمی پڑ جاتی، کبھی تیز ہو جاتی۔ اب رات گہری ہو کر کاجل ہو چکی تھی۔ زنان خانے سے بلند ہوتی ہوئی چیخیں بڑی پراسرار معلوم ہو رہی تھیں۔ پہر رات گزر گئی مگر شاہانی واپس نہیں آیا۔ رحیم داد تنہائی سے اکتا گیا، اٹھا اور باہر چوک میں چلا گیا۔ نوکر چاکر معمول کے مطابق ادھر ادھر آ جا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ رحیم داد نے غور کیا، نہ وہ پریشان تھے نہ گھبرائے ہوئے، حالانکہ زنان خانے کی طرف سے چیخیں بار بار ابھر رہی تھیں۔ رحیم داد واپس ہوا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم کھانا لے کر آیا۔ اس کے چہرے سے بھی کوئی تشویش ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے میز پر کھانا لگا دیا۔ رحیم داد اس سے ان پراسرار چیخوں کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا تھا مگر جرأت نہ ہوئی۔ ملازم چلا گیا۔ رحیم داد خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ چیخیں اب بند ہو چکی تھیں۔ رحیم داد بھی کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔
नौकर बर्तन उठाकर ले गया मगर मुराद खां शाहानी ना आया। रहीमदाद खामोश बैठा नसवानी चीखों के बारे में सोचता रहा। वो हैरत ज़दा भी था और किसी कदर परेशान भी। रात काली होकर गूंगी हो गई। रहीमदाद के कयास के मुताबिक 11 बजने वाले थे। रात सर्द और कोहर आलूद थी। सन्नाटा गहरा हो गया था। नागाह गहरे सन्नाटे में गैरेज से जीप निकलने और इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ उभरी। साथ ही जनान खाने में गाने की आवाज़ें बुलंद होने लगी। उनके लहजे से रहीमदाद ने अंदाज़ा लगाया कि वो हवेली की मिरासनें और खादमाएँ हैं। वो धीमे सुरों में गा रही थी। तेरी डाचे दियाँ टलियाँ, मैं पीर मनाऊँ पुलियाँ, डाची वालियाँ मोड़ मुहारां। गीत के बोलों से साफ अयां था कि वो किसी पीर की ज़ियारत या खानका की जानिब जा रही हैं, मगर ऊँट या डाची के कजावों में बैठने के बजाय वो जीप में सवार होकर सफ़र कर रही थी। जीप आगे बढ़ गई। गीत के बोल धीमे होकर रात की खामोशी में तहलील हो गए। रहीमदाद बिस्तर पर लेट गया और मुराद खां शाहानी का इंतज़ार करते करते सो गया। दूसरे रोज़ दोपहर को शाहानी आया, लेकिन रात के वाक़े के बारे में न उसने कोई तज़किरा किया न रहीमदाद पूछ सका। शाहानी ने इस सिलसिले में बात करने का मौका भी न दिया। कमरे में दाखिल होते ही गोया हुआ, सही चौधरी, रात को मेल है, तुझे याद है ना? याद है, बिल्कुल याद है, रहीमदाद ने बुलंद आवाज़ से कहा। पर तू खड़ा क्यों है? बैठ जा। नहीं, मैंने बैठना नहीं है। उसने कलाई उठाकर घड़ी देखी। मुझे फ़ौरन स्टेशन जाना है, शाम को तुझसे मिलूंगा। शाहानी मुड़ा और बाहर चला गया। शाम दरो दीवार से नीचे उतर रही थी। हवेली के चौक में खूब गहमा गहमी थी। बावर्ची खाने के सामने मुर्गियां कट रही थीं। पाखर के पेड़ तले एक तनोमंद आदमी बहुत बड़े कूंडे में भंग घोंट रहा था। उसका भन घुटना शीशम की मजबूत लकड़ी का बना हुआ था, वजनी भी था। उसमें रेशमी धागों के रंग बिरंगे फुंदने और घुंघरू बंधे हुए थे। घुंघरू छनाछन बज रहे थे। इस छनाके के साथ वो झूम झूम कर गुनगुना रहा था। सोहना नाल दे पुकारां धमीदियां, डे खुशियां गम टाल दे पुकारां धमीदियां। भंग घोटने वाला भंगेड़ा मुजफ्फरगढ़िया था। मुजफ्फरगढ़ ही में लाल हुसैन की दरगाह है। उसकी ज़ियारत के लिए मुजफ्फरगढ़ के अलावा मुल्तान, झंग, मियांवाली और दूसरे अजला से हर साल हज़ारों अकीदतमंद आते हैं। भादों की 14 तारीख को मज़ार पर बहुत बड़ा मेला लगता है। मेले में शिरकत के लिए दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं। चेत की हर जुमेरात को भी सुबह से अकीदतमंदों के काफ़िले पहुंचना शुरू हो जाते हैं। वो मीलों का तवील सफ़र पैदल तय करते हैं, रात भर जागते रहते हैं। पूरे थल के इलाके में लाल हुसैन के मज़ार की ज़बरदस्त धूम है। वहाँ आसिफ ज़दा औरतों का इलाज मालजा होता है। भूत प्रेत और जिन उतारे जाते हैं। ज़ायरीन अकीदतमंद चढ़ावे चढ़ाते हैं, मन्नतें मानते हैं। लहक लहक कर यही गीत गाते हैं जो हवेली का भंगेरा उस वक्त गुनगुना रहा था। रहीमदाद ने गुस्ल किया, उजला लिबास पहना और बन संवर कर कमरे से बाहर निकला। सामने बैठक थी। बैठक से बातों और कहकाओं की मिलीजुली आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। वो उसी तरफ चला गया। अंदर दाखिल हुआ तो सरदार मुराद खां शाहानी वहाँ पहले से मौजूद था। उसके साथ मेहमान भी बैठे थे। रहीमदाद ने उन्हें पहली बार देखा था। उनमें महकमे नहर का एक इंजीनियर था, भक्कर का तहसीलदार था, बीट के इलाके का जागीरदार सरदार अब्दुर्रहमान खान नवानी था, थानेदार अता मोहम्मद था, कुंदिया का मियाँ शाह अली था। भक्कर आते हुए रहीमदाद उससे मिल चुका था। उसके पास शाहानी के हमरा एक रोज़ ठहरा भी था। मियाँ शाह अली के अलावा मलिक नियाज मोहम्मद खान ऐवान था। उसका ताल्लुक कालाबाग के नवाबजादगान से था। राजनपुर का सरदार सितवत खान मजारी था। मुजफ्फरगढ़ का अली नवाज गोरमानी और लैया का उमर दराज खान जसकानी भी था। सारे ही मेहमान सरदार मुराद खां शाहानी के बेतकल्लुफ़ दोस्त थे और एक ही रंग में रंगे हुए थे। रहीमदाद को देखते ही शाहानी ने हंसते हुए नारा बुलंद किया, सईं चौधरी, तू किधर था? उसने कमरे में बैठे हुए मेहमानों पर एक नज़र डाली। लो जी, अपना चौधरी नूर इलाही भी आ गया। तमाम निगाहें रहीमदाद की जानिब उठ गईं।
مراد خان شاہانی نے مسکرا مسکرا کر سب سے اس کا تعارف کرایا۔ سرکاری افسروں کو چھوڑ کر سب ہی جاگیردار اور بڑے زمیندار تھے۔ شاہانی نے اسے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ رحیم داد اجنبیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ خاموش اور کسی قدر گھبرایا ہوا تھا۔ کمرے میں بھنگ کے ساتھ ساتھ وسکی کا دور بھی چل رہا تھا۔ حویلی کے دو ملازم اجلے لباس پہنے، سروں پر کلفت دار پگڑیاں باندھے، ٹرے میں وسکی کی بوتل، گلاس اور سوڈے کی بوتلیں اور پانی سے بھرے ہوئے جگ رکھے صدر دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑے تھے۔ صوفوں کے آگے چھوٹی چھوٹی میزیں تھیں، ان پر مہمانوں کے گلاس رکھے تھے۔ کسی کا گلاس خالی ہوتا، ملازم فوراً قریب پہنچتا، خالی گلاس اٹھا کر ٹرے میں رکھتا اور وسکی کا گلاس جھک کر میز پر رکھ دیتا۔ مہمان کی مرضی کے مطابق جگ سے سوڈا یا پانی گلاس میں ڈال دیتا۔ کچھ ایسے دھاکڑ پینے والے بھی تھے جنہوں نے تکلفات سے بے نیاز ہو کر وسکی کی بوتل اور پانی سے بھرے ہوئے جگ سامنے میز پر رکھ لیے تھے۔ خود ہی بوتل سے وسکی انڈیلتے اور پانی یا سوڈا ملا کر پیک بناتے اور غٹاغٹ چڑھاتے یا آہستہ آہستہ چسکی لگاتے۔ مراد خان شاہانی کے سامنے خاصی لمبی میز تھی، اس پر وسکی کی بوتل نہیں تھی، بھنگ سے بھرا ہوا بڑا سا شیشے کا قرابہ رکھا تھا۔ شاہانی کے ساتھ کچھ دوسرے بھی نہایت ذوق و شوق سے بھنگ پی رہے تھے۔ شاہانی نے رحیم داد کے لیے گلاس منگوایا، اس میں دودھ کی مانند سفید سفید بھنگ انڈیل کر بولا، چودھری تو نے ساوی پہلے بھی پی ہے، آج اپنی حویلی کی پی کر دیکھ، اسے پینے کو تو دور دور سے شوقین آتے ہیں۔ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے بھنگ سے بھرا ہوا گلاس اٹھایا، ہونٹوں سے لگایا اور ہلکا سا گھونٹ بھرا۔ بھنگ خوش ذائقہ تھی، اس میں بادام، پستے، خشخاش اور چاروں مغز گھٹے ہوئے تھے، خاصی گاڑھی تھی اور اس میں زعفران کی ہلکی ہلکی مہک بھی تھی۔ رحیم داد نے بھنگ کے چند گھونٹ بھر کر گلاس میز پر رکھ دیا۔ شاہانی نے داد طلب نظروں سے رحیم داد کو دیکھا۔ چودھری کیسی ہے ساوی؟ سچ سچ بتا۔ مزہ آ گیا جی، بہت زوردار ساوی ہے۔ رحیم داد نے مونچھوں اور داڑھی کے بھیگے ہوئے بال ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ مراد خان شاہانی اس کے جواب پر بہت خوش ہوا، ہنس ہنس کر بتانے لگا کہ بھنگ کے ساتھ کشتہ ملا کر گھوٹا جاتا ہے، جو بھنگیڑا گھٹائی کرتا ہے اسے مظفر گڑھ سے خاص طور پر بلوا کر ملازم رکھا گیا ہے، وہ بھنگ گھوٹنے کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ذکر کرتے کرتے شاہانی نے زور کا قہقہا لگایا اور اونچی آواز سے بولا، وہ ساوی گھوٹتا ہے، ساوی پیتا ہے اور پی کر سوتا رہتا ہے، اس بندے کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ وسکی اور بھنگ کا دور چلتا رہا، باتیں ہوتی رہیں، قہقہے بلند ہوتے رہے، رات تاریک ہو گئی۔ اس عرصے میں کچھ اور مہمان بھی محفل میں شریک ہو گئے۔ پہر رات گزرنے کے بعد سب نے کھانا کھایا۔ کھانے میں خاص اہتمام اور تکلف کیا گیا تھا۔ کھانا مرغن اور خوش ذائقہ تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی مراد خان شاہانی مہمانوں کے ہمراہ چوک میں پہنچا۔ پختہ چبوترے پر شام ہی سے شامیانہ لگا کر قناتیں گڑی کر دی گئی تھیں۔ پختہ زمین پر اجلی چاندنی کا فرش تھا، اس کے ایک حصے پر قالین بچھا کر گاؤ تکیے لگا دیے گئے تھے۔ نوکروں نے حقے تازہ کر کے مہمانوں کے لیے رکھ دیے۔ حقوں کے علاوہ چاندی کی منقش تشتریوں میں ماچس اور سگریٹیں تھیں اور ایشٹرے بھی تھے۔ سردار مراد خان اور مہمانوں کے بیٹھنے کے کچھ ہی دیر بعد 20-22 بلوچوں کا طائفہ قناتوں کے عقب سے نکل کر سامنے آیا۔ ان کے قد اونچے تھے، جسم مضبوط اور سڈول تھے، چہروں پر گھنی داڑھیاں تھیں، سروں پر گردن اور کانوں تک لٹکے ہوئے لمبے لمبے پٹے تھے۔ وہ ململ کے لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے، کمر کے گرد 2 پہلوؤں والی چادریں لپیٹے ہوئے تھے۔ ان کی شلواریں خوب گھیردار تھیں۔ وہ نیم دائرے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جھک کر مہمانوں کو سلام کیا۔ مراد خان شاہانی نے رقص شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی ایک بلوچ گلے میں ڈھول ڈالے آگے بڑھ کر بیچ میں آ گیا۔ وہ ڈھولی تھا، دوسرے اس کے گرد دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ ڈھول پر چوٹ پڑی اور ناچ شروع ہو گیا۔ ناچنے والے ڈھولی کے گرد کچھ دیر دائرے میں رقص کرتے رہے۔ ان کے ہاتھ اور پیر نہایت متوازن انداز میں لہراتے رہے، حرکت کرتے رہے۔ رقص کرتے کرتے ایک ناچنے والے نے کان پر ہاتھ رکھ کر تان لگائی۔ اس کی آواز سریلی اور پاٹدار تھی۔ ڈھول پر زور سے چوٹ پڑی،
اس نے جھمر کا سرائکی گیت چھیڑا۔ انہاں سہنیاں کو دل دے بیٹھے، دل دے کے سجنا ارمان ٹھنڈے۔ گیت کے بول رفتہ رفتہ اونچے ہوتے گئے، رقص کرنے والے لہک لہک کر کورس میں گاتے رہے۔ ان حسینوں کو ہم بھولے بھالے لوگ دل دے بیٹھے، مگر دل دے کے اب پچھتانا پڑتا ہے۔ گیت کے بول جتنے اونچے ہوتے گئے، ڈھول پر اتنی ہی تیزی سے چوٹ پڑتی رہی۔ گانے کے ساتھ ساتھ ناچ کی رفتار بھی تیز ہوتی گئی۔ رقص کرنے والوں کے ہاتھ اور پیر بھی گردش کرتے رہے۔ وہ ڈھولی کے گرد دائرے میں گھوم گھوم کر رقص کی رفتار تیز کرتے رہے۔ رحیم داد نہایت محویت سے رقص دیکھ رہا تھا۔ اس کے خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ سر ناچ کی تیزی کے ساتھ ساتھ ہولے ہولے جھوم رہا تھا۔ مراد خان شاہانی اس کے برابر ہی گاؤ تکے سے ٹیک لگائے مسند پر بیٹھا تھا۔ ناچ دیکھتے دیکھتے اس نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا اور جھک کر آہستہ سے کہا، چودھری، اصلی جھومر تو یہ ہے۔ یہ اپنے علاقے کے بلوچوں کا خاص جھومر ہے۔ کیسا ہے؟ زوردار ہے جی، بہت زوردار ہے۔ رحیم داد نے بے ساختہ داد دی۔ ناچ تیز ہوتا گیا، گیت کے بول اونچے ہوتے گئے۔ ڈھولی جھوم جھوم کر ڈول پر چوٹ لگانے لگا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے چلتا رہا۔ ڈھول کی تاپ میں تیزی سے رقص میں بھی تیزی اور گرمی پیدا ہو گئی۔ ناچنے والوں کے سروں کے لمبے لمبے بال لہرا رہے تھے، گردش کر رہے تھے۔ رقص اس قدر تیز ہو گیا کہ دائرے میں ناچنے والے بلوچ بگولے کی مانند نظر آنے لگے۔ رقص اپنے عروج پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ ہر طرف سے شابش واہ واہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ رقص مہمانوں کو بہت پسند آیا اور انہوں نے دل کھول کر داد بھی دی۔ رات اب خاصی سرد ہو چکی تھی، مگر ناچنے والے پسینے پسینے ہو رہے تھے۔ وہ ذرا دیر خاموش کھڑے رہے، پھر اپنی پیشانیوں سے پسینہ پہنچتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ رخصت ہونے سے پہلے سردار شاہانی نے اشارے سے ڈھول بجانے والے کو قریب بلوایا، جیب سے 100 کے 2 نوٹ نکالے اور ڈھولی کو دے دیے۔ اس نے ادب سے جھک کر نوٹ لیے، اونچی آواز سے دعائیں دی۔ سائیں سردار فی امان اللہ، بالی بچیں یاری دوستی سب کو خیر صلاح ہووے۔ ڈھولی الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ رقص کے کچھ دیر بعد ایک نوجوان طوائف اپنے سازندوں کے ساتھ آئی۔ سازندوں نے ساز چھیڑے، طوائف نے دوہڑا گایا، مگر چلا نہیں۔ خواجہ غلام فرید کی کافیاں بھی نہیں چلیں۔ محفل کا رنگ پھیکا دیکھ کر اس نے سمی چھیڑی۔ سمی سے محفل کا رنگ کچھ بدلا، مگر جلد ہی پھیکا اور سونا پڑ گیا۔ حالانکہ سمی تھل کے علاقے کا بے حد مقبول عوامی گانا ہے۔ سمی گیتوں میں عام طور پر یاس و ہرما کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور شاید اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پس منظر میں ایک المیہ داستان کار فرما ہے۔ اس داستان کی نوعیت کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ کسی زمانے میں تونسا میں ایک بیوہ موچن رہتی تھی۔ اس کا کوئی والی وارث نہ تھا، صرف ایک بیٹی تھی۔ اس کا نام سمی تھا۔ وہ بہت حسین اور دلربا تھی، ماں کی زندگی کا سہارا اور آنکھوں کا تارا تھی۔ سمی جوان ہوئی تو اس کے حسن اور رانائی کا ہر طرف شہرا ہوا۔ شیر نامی ایک نوجوان ایسا فریفتہ ہوا کہ اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ سمی بھی نہیں لوٹی۔ اس کی بیوہ اور لاوارث ماں جب تک زندہ رہی بیٹی کی جدائی میں تڑپتی رہی اور ایسے حزنیہ گیت گاتی رہی۔ آ سمی اساں آڈ چلوں، تل لہوں وچ چھک، سارا ساتھ سمولڑا، میں پردہ سن ہک۔ طوائف خوش شکل تھی، خوش گلو بھی تھی، مگر محفل کے مزاج کا صحیح اندازہ نہ لگا سکی۔ اس کا رنگ جمع نہیں۔ وہ گئی تو دوسری طوائف آئی، وہ بھی نہ چل سکی، محفل میں ہلچل اور گرمی پیدا نہ کر سکی۔ صورت شکل واجبی تھی، آواز البتہ خوبصورت اور رسیلی تھی، مگر ٹھس تھی۔ ناز و ادا میں شوخی اور لگاوٹ نہ تھی۔ محفل کا مطالبہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ بھی اس کیفیت کو سمجھ نہ سکی۔ وہ محفل سے رخصت ہوئی تو ایک گویا آیا۔ اس نے ماہیہ چھیڑا، جس میں بعض مقامات ایسے آئے جن میں شوخی کے ساتھ ساتھ عریانی کا پہلو نمایاں تھا۔ گانے والے کی آواز میں شیرینی اور حلاوت بھی تھی۔ اس نے سونی محفل میں کسی قدر گرمی اور حرارت پیدا کی۔ وہ ماہیہ کے ہر ٹپے کے آغاز پر لہک کر اونچی تان لگاتا
اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے سامعین کے جذبات میں ہلچل پیدا کر دیتا۔ اس نے ایک مزاحیہ مقبول گیت منڈی گھوڑی بھی خوب لہک لہک کر گایا۔ یہ حکایت کے انداز میں ایک لنگڑی گھوڑی کی ہجو تھی۔ اسے گیت کے بولوں میں اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ پیر کوہری نامی ایک رئیس نے خوش ہو کر شاعر کو ایک گھوڑی بطور انعام عطا کی، مگر وہ ذرا لنگڑی تھی۔ شاعر نے گھوڑی تو قبول کر لی، لیکن قصیدہ گوئی کے طرز پر ایک تند اور تھیکی ہجو لکھی۔ اس مزاحیہ گیت نے محفل زعفران زار بنا دی۔ سامعین ہنستے تھے، قہقہے لگاتے تھے، گیت کے بعض بند بار بار گانے کی فرمائش کرتے تھے۔ گانے والے کو انعام بھی ملا۔ گویا گیا تو محفل کا جمود اور پھیکا پن دور ہو چکا تھا، بے تکلفی اور غیر سنجیدگی کا رنگ غالب آ چکا تھا۔ اسی عالم کیف و سرور میں ایک نئی طوائف آئی۔ وہ شوخ اور طرحدار تھی، رنگ کھلتا ہوا تھا، چہرے کے خد و خال بھی سبک تھے، جسم چنبیلی کی شاخ کی مانند لچکتا تھا۔ اس کے پیروں میں گھنگرو بندے تھے۔ جیسے ہی وہ آئی، گھنگرو کا چھناکا ہوا۔ اسے مراد خان شاہانی نے اپنے کاردار کریم بخش رادھانی کے ذریعے لاہور کی ہیرا منڈی سے بلوایا تھا۔ وہ ابھی نوخیز تھی، 20 سال سے زیادہ عمر نہ تھی۔ اس کا نام شہناز تھا۔ نائکا بھی لاہور سے ساتھ آئی تھی۔ وہ منجھی ہوئی گھاگ طوائف تھی، آگرے کی رہنے والی تھی۔ شہناز اس کی نوچی تھی۔ اس نے شہناز کو رقص و موسیقی کی تعلیم ماہر استادوں سے دلوائی تھی۔ وہ اسے بڑی گلوکارہ بنانا چاہتی تھی، اس کے مستقبل کا سہارا بھی تھی۔ آگرے میں کاروبار نہ جما تو وہ شہناز کو بمبئی لے گئی اور یہ کوشش کرتی رہی کہ اسے فلموں میں کام کرنے کا موقع مل جائے، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ پاکستان بنا تو مہاجر بن کر لاہور پہنچ گئی۔ ہیرا منڈی میں اسے ٹھکانہ بھی مل گیا تھا۔ یہی شہناز سے مراد خان شاہانی کے مراسم پیدا ہوئے۔ وہ اس کے پاس آنے جانے لگا۔ اس نے شہناز کو آج کی تقریب کے لیے خاص طور پر بلوایا تھا۔ نائکا کو محفل کے رنگ ڈھنگ کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے اشارے پر شہناز نے رقص کے ساتھ ایک تند و تیز عامیانہ گیت بھی چھیڑا۔ لچھی تیریاں گول پنیاں، اس کی گائیکی بھی اچھی تھی۔ رقص و موسیقی کے امتزاج نے محفل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ گیت کے ہیجان انگیز بولوں نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ شہناز پر نوٹوں کی بارش ہونے لگی۔ ہر سمت سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ حوصلہ افزائی ہوئی تو اس نے اور جذبے سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ گیت ختم ہو گیا مگر وہ بیٹھی نہیں۔ اس نے ایک دادرا شروع کر دیا۔ نائکا چونکی، چاہا کہ اسے باز رکھے مگر وہ گاتی رہی۔ ایک ایک بول ایسے ناز و ادا سے ادا کیا کہ محفل کی گرمی بڑھ گئی۔ وہ رقص کرتی رہی اور لہک لہک کر دادرے کے بول ادا کرتی رہی۔ جسم کو گردش دے کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ دادرے کے بول اٹھاتی۔ اندھیریا ہے رات سجن رہیو کے جئیو، پلنگ لچکدار سجن رہیو کے جئیو۔ دادرے کے بول ٹھیٹ پوربی تھے، مگر ہندوستانی فلموں کی مقبولیت کی بدولت محفل کے سامعین کے لیے زیادہ نامانوس نہیں تھے۔ وہ جسم کے پیچ و خم، ہاتھوں کی گردش اور آنکھ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بول اس طرح پیش کرتی کہ وہ گیت کے پیکر سے نکل کر شہناز کا روپ اختیار کر لیتے۔ تبلچی بھی آگرے کا تھا اور شہناز اور اس کی ماں کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ ہر بول پر جھوم جھوم کر طبلے پر تھاپ دیتا، ٹھیکا لگاتا، گانے میں شدت اور حرارت بڑھاتا۔ اس نے ایسا سماں باندھا، محفل کو اس طرح زیر و زبر کیا کہ مراد خان شاہانی نے لہرا کر کاردار رادھانی کو شراب لانے کا اشارہ کیا۔ آن کی آن میں بوتلیں کھلنے لگیں، جام گرائے اور مینوشی کا از سر نو دور شروع ہو گیا۔ نائکا سازندوں کے قریب بیٹھی تھی، سامنے پاندان رکھا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر پان کی گلوری منہ میں رکھتی، اگالدان بھی پاس ہی فرش پر رکھا تھا، اسے اٹھاتی اور بار بار پی پھینکتی۔ اس کی خراٹ اور تھیکی نظریں محفل میں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ دادرے نے رنگ جمایا تو اس کا اعتماد بحال ہوا۔ سازندوں کو اشارہ کیا۔ سارنگی نواز بھی جہاں دیدہ تھا اور تبلچی کی طرح آگرے سے بائی جی کے ساتھ آیا تھا۔ نائکا نے جھک کر سارنگی نواز کے کان میں سرگوشی کی۔ دادرا ختم ہوتے ہی سارنگی نواز نے ٹھمری کی ایک دھن چھیڑی۔ ٹھمری بھی اچھی چلی۔ رات گزرتی رہی، بھیگتی رہی، سرد ہوتی گئی۔ محفل میں وسکی کا دور چلتا رہا۔
شہناز نے محفل کی رنگ کی مناسبت سے اور سامعین کی فرمائش پر ایسے مقبول فلمی گیت گانے شروع کر دیے جو ہیجان خیز تھے۔ وہ گاتی رہی، ناچتی رہی، محفل کی شوریدگی بڑھتی گئی، بار بار قہقہے بلند ہوتے گئے، طوائف سے چھیڑ چھاڑ ہوتی، بازاری اور عامیانہ فکرے چست کیے جاتے، نشے میں ڈوبی ہوئی صدائیں بلند ہوتی۔ بھلے بھلے ہائے میں صدقے بن جاں۔ رات ڈھلنے لگی۔ شہناز نو عمر اور صحت مند طوائف تھی، آواز کے ساتھ بدن میں بھی جان تھی، مگر جس تیزی سے وہ رقص کر رہی تھی اور ایک کے بعد دوسرا گیت چھیڑ رہی تھی، اس عمل نے اس کے چہکتے بولتے جسم میں تھکن پیدا کر دی۔ وہ نڈھال نظر آ رہی تھی۔ کئی بار اس نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی، لیکن اسے اصرار کر کے روک لیا جاتا اور ہر بار نئی فرمائش ہوتی۔ نوٹوں کی ہر طرف سے ایسی بارش ہو رہی تھی کہ تھکنے کے باوجود اس کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ وہ ہر بار نئے جوش اور جذبے سے نئے گانے کے بول چھیڑتی۔ البتہ اس نے رقص بند کر دیا تھا، مگر بول ادا کرتے وقت بھاؤ اس طرح بتاتی کہ محفل کی ہلچل اور گرمی کم ہونے کے بجائے سوا ہو گئی۔ بوتلوں پر بوتلیں کھلتی رہیں، خالی ہوتی گئیں۔ سردار مراد خان شاہانی اور اس کے مہمان گھٹاگھٹ پیتے رہے، گلاس پر گلاس چڑھاتے رہے، نشے سے مدہوش ہوتے گئے۔ ان میں رحیم داد بھی شامل تھا۔ بھنگ کا نشہ ہی کیا کم تھا، وسکی کے چند پیگ لگائے تو نگاہیں بھٹکنے لگی، زبان لڑکھڑانے لگی، مگر محفل میں رقص و سرور نے ایسی فضا پیدا کر دی تھی کہ وہ بھی مبہوت ہو گیا، گلاس پر گلاس خالی کرتا گیا۔ بہت دیر بعد جب طوائف کا پیکر اسے دھندلا دھندلا نظر آنے لگا اور اس کے ساتھ ہر شے گردش کرتی، جھومتی اور لہراتی محسوس ہونے لگی تو وہ چونکا۔ اس نے گلاس ایک طرف رکھ دیا اور گاؤ تکیے کے سہارے بے تکلفی سے پھیل کر بیٹھ گیا۔ رات اور ڈھل گئی۔ اب تکلفات کے پردے اٹھ چکے تھے، ہر شخص اپنے انداز سے بیٹھا تھا۔ پینے والوں کا یہ عالم تھا کہ جس طرح جس کا جی چاہتا پیتا تھا، بہک جاتا تھا پھر پینا شروع کر دیتا۔ محفل میں رفتہ رفتہ بے ترتیبی اور افراتفری پیدا ہونے لگی۔ میاں شاہ علی پیتے پیتے مدہوش ہو کر سو گیا اور زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ کچھ اور مہمان بھی سو رہے تھے یا اونگ رہے تھے۔ عبد الرحمن خان نوانی جھومتے جھومتے ایک طرف لڑک گیا، وہ پھر نہیں اٹھا۔ سردار ستوت خان مزاری اور علی نواز گورمانی ایک دوسرے کے گلوں میں باہیں ڈالے لہرا رہے تھے۔ وہ گیت کے کسی بول یا کسی تان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تو تڑپ کر ایک دوسرے کا منہ چوم لیتے۔ وہ منجھے ہوئے تماشبینوں کی طرح طوائف سے اشارے کنائے کرتے، کبھی سر پر رکھ کر، کبھی کان میں لگا کر، کبھی انگلیوں میں دبا کر طوائف کو نوٹ پیش کرتے۔ علی نواز گورمانی بدتمیزی سے ٹانگیں پسارے نیم دراز تھا۔ وہ بار بار ایک آنکھ دبا کر ٹکٹکی باندھے طوائف کو تکنے لگتا۔ مراد خان شاہانی بھی اپنے آپے میں نہ تھا۔ 2 بار اس کے ہاتھ سے بھرا ہوا گلاس چھوٹا، شلوار اور قمیص جگہ جگہ سے بھیگ گئی، نشے سے چور آنکھیں بار بار بند ہو جاتی۔ اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مہمانوں سے نظر بچا کر محفل سے نکل جانا چاہا۔ ستوت خان مزاری نے قہقہا بلند کیا، شاہانی کو ٹوکا۔ سہی شاہانی، محفل تو اب جوبن پر آیا ہے اور تو اسے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ مزاری کے ساتھ ساتھ گورمانی نے بھی قہقہا لگایا۔ نہیں، تو ابھی نہیں جا سکتا۔ مراد خان شاہانی نے مسکرا کر مزاری اور گورمانی کو دیکھا اور جھوم کر بولا، سہی عیش ہی عیش۔ مگر وہ ٹھہرا نہیں، لڑکڑاتے قدموں سے ایک طرف بڑھا۔ کریم بخش رادھانی نے قریب پہنچ کر اسے سہارا دیا۔ شاہانی آہستہ آہستہ چلتا ہوا محفل سے چلا گیا۔ کچھ دور جا کر اس نے اپنے کاردار کو ہدایت کی، رادھانی مجرا ختم کرا، میاں والی سے جو کنجری آئی ہے اسے میرے کمرے میں پہنچا دے۔ یہ کہتا ہوا وہ بالائی منزل پر جانے والے زینے کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ رادھانی بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر شاہانی نے رادھانی کو ڈانٹا، میری فکر نہ کر، میں آرام سے پہنچ جاؤں گا، تو اب جا۔ کریم بخش رادھانی خاموشی سے واپس ہوا، شامیانے کے نیچے پہنچا۔ محفل میں شوریدگی اور افراتفری تھی۔ رادھانی سیدھا نائکا کے پاس پہنچا، سرگوشی میں مجرا ختم کرنے کی ہدایت کی۔ نائکا چاہتی بھی یہی تھی، بلکہ مجرا ختم کرنے کے لیے بے چین تھی۔ اس کی نوچی شہناز اب بری طرح تھک چکی تھی، بار بار بے بسی سے نائکا کی جانب دیکھتی تھی۔ کسی رسمی اعلان کے بغیر مجرا خاموشی سے ختم کر دیا گیا۔
شہناز نے گانا بند کر دیا۔ گانا ختم ہوتے ہی مہمان اٹھنے لگے۔ ملازم سہارا دے کر انہیں دیرے کے کمروں میں پہنچانے لگے۔ جن کی حالت نشے سے ابتر ہوتی انہیں بستروں پر لیٹنے میں بھی مدد دیتے۔ نوابزادہ ملک نیاز محمد ایوان نے قالین پر قے کر دی تھی اور اس میں لت پت پڑا بے چینی سے ادھر ادھر گردن ہلا رہا تھا۔ اس کے قریب ہی سردار عبد الرحمن خان نوانی بے سود پڑا تھا۔ ذرا ہٹ کر بارڈر ملٹری پولیس کا کمانڈر شیر خان نیازی آنکھیں بند کیے نیم دراز تھا اور رک رک کر آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا، گاؤ گاؤ جانمن گاؤ، گاتی جاؤ، ناچتی جاؤ۔ ایک ملازم نے بڑھ کر نوابزادہ نیاز محمد خان ایوان کا چہرہ تولیے سے صاف کیا، دو ملازموں کو مدد کے لیے بلایا اور تنومند نوابزادے کو ہاتھوں پر اٹھا کر لے گئے۔ وہ نشے میں مدہوش تھا، اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہوا تو ڈگمگا کر گرتے گرتے بچا۔ محکمہ نہر کے انجینئر نے زور سے قہقہا بلند کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر خود لڑکھڑا کر دھڑام سے فرش پر گرا۔ رحیم داد مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا، اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، لڑکھڑایا اور ایک طرف لڑک گیا۔ رحیم داد بھی بے حال ہو رہا تھا۔ ایک ملازم نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ بستر پر لیٹا تو ہر شے گردش کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، کچھ دیر بے سود پڑا رہا۔ اس کا جسم نشے سے اس طرح ڈول رہا تھا جیسے ہنڈولے میں بیٹھا ہو، کبھی اوپر چلا جاتا کبھی نیچے آ جاتا۔ آخر اسی عالم میں وہ سو گیا۔ کچھ مہمان صبح ہی چلے گئے، البتہ نوابزادہ ملک نیاز محمد خان ایوان، علی نواز گورمانی اور عمر دراز خان جسکانی موجود تھے۔ رحیم داد رات کی محفل رقص و سرور میں ان سے خاصا بے تکلف ہو گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے پر بھی ان سے بات چیت ہوتی رہی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سارے مہمان رخصت ہو گئے۔ مراد خان شاہانی بھی عمر دراز خان جسکانی کے ہمراہ لیا چلا گیا۔ شاہانی لیا جانے سے قبل رحیم داد کے کمرے میں آیا، معذرت کے انداز میں بولا، سائیں چودھری برا نہ منانا، عمر دراز میرے گلے پڑ گیا ہے، ویسے لیا میں مجھے ایک کام بھی ہے، میں اس کے ساتھ لیا جا رہا ہوں۔ کب تک واپسی ہوگی؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ کل شام تک آ جاؤں گا، ارادہ تو یہی ہے، پر جسکانی مجھے جلد نہیں آنے دے گا، اس نے مجھے روک لیا تو پرسوں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ تو آرام سے لوٹنا، ایسا کر اب مجھے بھی جانے دے، میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا، میں نے شاہ جی سے ضرور ملنا ہے۔ رحیم داد نے قدر تامل کے بعد پوچھا، یہ بتا لاہور کے لیے ٹرین کب چھوٹتی ہے؟ وہ تو رات کے 9 بجے جائے گی، شاہانی نے مطلع کیا۔ بس میں اسی سے چلا جاؤں گا، تو فکر نہ کر، اپنے کاردار رادھانی سے کہنا، اپنے کاردار رادھانی سے کہتا جا کہ مجھے رات کو اسٹیشن پہنچا دے۔ مراد خان شاہانی نے رحیم داد کو لاہور جانے کی اجازت نہیں دی، زور دے کر بولا، نہیں چودھری، تو اس طرح نہیں جا سکتا، میرے آنے کے بعد ہی جانا، ابھی تو شاہ جی بھی نہیں لوٹا ہوگا، دونوں اکٹھے اس کے پاس چلیں گے، مجھے بھی اس سے ملنا ہے۔ شاہانی کے اصرار پر رحیم داد کو رکنا پڑا، ویسے بھی اس کا جلد واپس جانے کا پختہ ارادہ نہیں تھا۔ وہ چند روز شاہانی کے پاس اور رکنا چاہتا تھا تاکہ احسان علی شاہ اس وقت تک اپنے گاؤں پیراوالا واپس پہنچ جائے۔ وہ اس سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہی کوٹلہ ہرکشن جانا چاہتا تھا۔ مراد خان شاہانی تیسرے روز ضرور واپس آنے کا وعدہ کر کے عمر دراز خان جسکانی کے ہمراہ لیا چلا گیا۔ رحیم داد بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ جاگا تو کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر گیا، حویلی کے چوک میں پہنچا۔ دن کا چلچلاؤ تھا، ملگجی دھوپ کہیں کہیں بلندی پر جھلک رہی تھی۔ دیرہ بالکل خالی تھا، گزشتہ شب جو رونق اور چہل پہل تھی وہ یکسر اجڑ چکی تھی، نہ شامیانہ تھا نہ قناتیں تھیں، چبوترا ویران تھا۔ حویلی میں ٹھہرے ہوئے تمام مہمان جا چکے تھے، صرف نوکر چاکر رہ گئے تھے۔ مراد خان کے جاتے ہی بیشتر نوکر بھی حویلی سے چلے گئے۔ چوک میں ہر طرف خاموشی چھائی تھی، صرف باورچی خانے کی سمت بولنے اور باتیں کرنے کی دھیمی دھیمی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ شام کا دھندلکا فضا میں گھلتا جا رہا تھا۔ یہ نومبر کی آخری تاریخوں کی سنسان شام تھی۔ رحیم داد حویلی سے باہر نہیں گیا، چبوترے پر گیا اور آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ کوہرے میں لپٹی ہوئی شام جلد ہی کالی پڑ گئی، اندھیرا بڑھ گیا۔
पाखर के नीचे तनूर दहक रहा था। अंधेरा फैलते ही तनूर से निकलती हुई चिंगारियां ज्यादा रोशन और चमकदार नजर आने लगी। खुनकी में भी अब इजाफा हो गया था। रहीमदाद ने बदन में हल्की हल्की थरथरी महसूस की। सर्दी पिछली रात से ज्यादा थी। रहीमदाद ने ऐसा ही महसूस किया और उसने ठीक ही महसूस किया था। सर्दी अचानक बढ़ गई थी। हवा भी सनकी हुई थी। रहीमदाद ने नजरें उठाकर बावर्ची खाने की जानिब देखा। तनूर के गिर्द नौकरों की भीड़ बढ़ गई थी। वो दूर से सायों की मानिंद धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। रहीमदाद चबूतरे से नीचे उतरा। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अपने कमरे में वापस पहुंचा। खाना खाने के बाद उसने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश की। दिन भर सोता रहा था, लिहाजा नींद नहीं आई। वो बेचैनी से करवटें बदलने लगा। पहर रात गुजर गई। बाहर चौक में मुलाजिमों की आवाज़ें धीमी पड़ते पड़ते अब खामोशी में तहलील होकर ख़त्म हो चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था और बाहर गहरा सन्नाटा छाया था। वो आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। इसी आलम में उसने दरवाज़ा खुलने की आहट महसूस की। रहीमदाद ने आंखें खोलकर देखा, एक मुलाजिम कमरे में दाखिल हो रहा है। वो अधेड़ था, रंग गहरा सांवला था, चेहरे पर छिदरी दाढ़ी थी और चीचक के दाग नुमाया थे। रहीमदाद ने उसे पहली बार देखा था। मुलाजिम ने रहीमदाद को बेदार पाया तो खामोशी से आगे बढ़ा और बिस्तर के पाइंती बैठकर हौले हौले उसके पैर दबाने लगा। रहीमदाद ने कोई बात नहीं की। ज़रा देर बाद मुलाजिम ने खुद ही बात छेड़ी। सईं, मेरा नाम करामत है। मैं तहसील अलीपुर का रहने वाला हूँ। वैसे सब मुझे कर्मा कहते हैं। कर्मे? तू मुजफ्फरगढ़ से इधर कैसे आ गया? सईं, वो ऐसा हुआ कि बरखा में दरिया चढ़ा तो अपना सब कुछ उजड़ गया। तुझे तो पता ही होगा, सैलाब आता है तो अलीपुर तहसील का सब कुछ बहा ले जाता है। अपने साथ भी ऐसा ही हुआ। पिंड छोड़कर मैं इधर आ गया, तब से यही नौकर हूँ। रहीमदाद खामोश रहा, मगर करामत खामोश न रहा। उसने दबी जबान से पूछा, सईं, तू सरदार के साथ नहीं गया? रहीमदाद ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए दरियाफ्त किया। कर्मे, ये बता, बाहर चौक में आज इतना सन्नाटा क्यों है? सब कहाँ चले गए? वो ऐसा है जी, जब सरदार नहीं होता और देरे में मेहमान भी ठहरे नहीं होते तो नौकर और कामे कामकाज करके अपने सक्कों और शरीकों से मिलने जुलने चले जाते हैं। और आज तो कमदार भी चला गया। वो नहीं होता तो सभी खिसक जाते हैं। करामत अपने गंदे दांत निकालकर भूंडेपन से हंसने लगा। बावर्ची तक चला गया जी, अब तो देरे में कोई नहीं रहा। सरदार के जाने के बाद हमेशा ऐसा ही होता है? ना सही ना, हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ काम में चले जाते हैं, पर कल रात मेल था ना, सब सवेरे तक जागते रहे। अब इधर उधर निकल गए, पर कल सुबह होते ही पहुंच जाएंगे। अंदर पता भी न चलेगा। तू क्यों नहीं चला गया? मैं कैसे जा सकता हूं? सईं, तू भी तो मेहमान है, किसी को तो देरे में रहना ही चाहिए। वैसे जी, इधर मेरा कोई नहीं, मैं तो देरे की कोठड़ी ही में रहता हूं। रहीमदाद ने कुछ नहीं कहा। उसे करामत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद का दूर दूर तक पता ना था। वो बार बार बेचैन होकर करवट बदलता। करामत अभी तक पाइंती पर बैठा था और सीधे हुए हाथों से रहीमदाद के पांव दबा रहा था। उसे बेचैन देखकर करामत ने हमदर्दी का इजहार किया। सईं, लगता है तुझे नींद नहीं आ रही। मैं दोपहर बाद सो गया था और शाम तक सोता रहा। रहीमदाद ने नींद न आने का जवाब पेश किया। सईं, सच्ची गाल है तू जवान है। जवान बंदे को अकेले नींद नहीं आती। वो शौकी से मुस्कुराया। रहीमदाद ने किसी रद्दअमल का इजहार न किया। उसे खामोश पाकर करामत की हौसला अफजाई हुई। वो ज्यादा बेबाक हो गया। उसने रहीमदाद की आंखों में आंखें डालकर देखा और एक आंख दबाकर गोया हुआ। सईं, तू कहे तो आंस दूर करने को किसी को तेरे पास भेज दूं? रहीमदाद उसकी बात समझकर भी न समझ सका। उसे मालूम था कि एहसान अली शाह की तरह सरदार मुराद खां शाहानी की हवेली में कोई ऐसा कोर्ट नहीं है जिसमें मज़ारों और कमियों की नौजवान औरतों को उठवाकर कैद रखा जाता हो। अगर ऐसा होता तो शाहानी इसका इजहार जरूर करता।
وہ اس سلسلے میں قریت کر پوچھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کرامت اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کی جانب نہیں دیکھا، چپ چاپ کمرے سے چلا گیا۔ رحیم داد الجھن میں پڑ گیا۔ نیند پہلے ہی آنکھوں میں نہیں تھی، اب بالکل اڑ گئی۔ اس نے دروازے کی جانب بے قرار نظروں سے دیکھا، کچھ دیر کروٹ کے بل لیٹا رہا اور دروازے کو تکتا رہا، مگر نہ دروازہ کھلا نہ کوئی اندر آیا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی، سناٹا گہرا ہو گیا۔ رحیم داد نے کروٹ بدلی، آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے کرامت کا خیال جھٹک کر ذہن سے نکال دیا۔ نیند دھیرے دھیرے رحیم داد کی آنکھوں میں اترنے لگی۔ رات خاصی گزر چکی تھی، حویلی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ یکایک گہری خاموشی میں کمرے کا دروازہ ہولے سے چرچرایا۔ رحیم داد کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ لیمپ کی دھندلی روشنی میں سامنے دیوار پر ایک پرچھائی لہرائی۔ رحیم داد نے جھٹ گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا کہ دروازے کے قریب کرامت کے بجائے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کی پیٹھ رحیم داد کی جانب تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کیا اور پلٹی۔ رحیم داد نے دیکھا وہ سرمئی رنگ کی اونی دوہر اوڑے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ دوہر سے اس طرح چھپا تھا کہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سرو قامت تھی، جسم گداز اور قدر بھاری تھا، کولہے چوڑے تھے اور نچلا دھڑ خاصا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے رحیم داد کی جانب بڑھی۔ رحیم داد اٹھ کر تکیے کے سہارے بیٹھ گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ خوب گھیردار ریشمی گھگرا پہنے ہوئے تھی۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے قریب آئی اور اپنا گھگرا سمیٹ کر رحیم داد کے قریب بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ ہانپنے کے انداز میں گہری گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ اس کی سانسیں کمرے کے سکوت میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ رحیم داد نے بے قرار ہو کر پہلو بدلا، ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے سے دوہر ہٹا دی۔ اس کا چہرہ اب رحیم داد کے سامنے عیاں تھا۔ اس کا رنگ صبح کی دھوپ کی مانند اجلا تھا، رخساروں پر شفق کی سرخی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور کالی تھیں، سر کے بال لمبے اور گھنے تھے۔ وہ سرخ اور نیلے دھاگوں سے کڑا ہوا جوگیا چولا پہنے ہوئے تھی۔ وہ خوبصورت اور طرحدار عورت تھی، آنکھوں میں کاجل لگا کر اور بال سنوار کر بن ٹھن کر آئی تھی، مگر اس کا سن 40 برس سے کم نہیں تھا۔ اس کی جوانی کا سورج ہر چند کے ڈھل چکا تھا، لیکن ابھی تک اس میں غضب کی دلکشی اور رعنائی تھی۔ رحیم داد کو وہ بہت اچھی لگی۔ اس نے مسکرا کر بات چیت شروع کی۔ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، چہرہ اور سرخ ہو گیا تھا۔ رحیم داد نے دوبارہ اس کا نام پوچھا، وہ پھر بھی نہ بولی۔ رحیم داد نے زچ ہو کر تھیکے لہجے میں کہا، بولتی کیوں نہیں؟ تو گونگی تو نہیں ہے؟ اس دفعہ اس نے اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کی سیاہ اور روشن آنکھیں جھلملائیں۔ لمحے بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملی، مگر اس نے جھٹ نظریں ایک بار پھر نیچے کر لیں۔ رسان سے بولی، میں تجھ سے باتیں کرنے نہیں آئی ہوں۔ رحیم داد نے کچھ اور کہنا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ بڑھا کر رحیم داد کے منہ پر رکھ دیا۔ رحیم داد نے بے ساختہ اس کا نرم و گداز ہاتھ تھام لیا۔ اس کی کلائی میں پڑی ہوئی چوڑیاں آہستہ سے جھنجھنائیں۔ اس کے لب تھرتھرا رہے تھے۔ رحیم داد گومگو کے عالم میں اسے تکتا رہا۔ کمرے میں سکوت چھایا تھا۔ رات کا قافلہ دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اٹھ کر جانے لگی تو رحیم داد نے اس کی کلائی تھام کر نرم لہجے میں کہا، چلی جانا، ابھی بہت رات رہتی ہے۔ وہ مزید ٹھہرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ سائیں، میں کو اب جانا ہے۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ میری نلی چھوڑ دے، میں اب نہیں رک سکتی۔ تو نے تو کوئی گل بات ہی نہیں کی۔ رحیم داد نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اپنا نام تو بتا دے۔ وہ قدرے تھیکے لہجے میں بولی، یہ نہ پوچھ۔ اس نے جھٹکا دے کر اپنی کلائی رحیم داد کی گرفت سے آزاد کرا لی۔ بستر پر پڑی ہوئی اونی دوہر اٹھائی، اسے اس طرح اوڑھا کہ ایک بار پھر اس کا چہرہ چھپ گیا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی، آہستہ سے ایک پٹ کھولا، جاتے جاتے دہلیز پر ٹھٹکی، مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا، آہستہ سے بولی، سردار سے میرے بارے میں گال نہ کرنا، ہرگز ہرگز نہ کرنا۔ اس نے سختی سے تاکید کی۔ قسم کھا، اس سے کچھ کہے گا تو نہیں؟ جیسی چاہے قسم لے لے۔ رحیم داد نے اسے یقین دلایا۔ رب سوں
میں نے اسے ایک لفظ نہیں کہنا، تو بالکل فکر نہ کر، مجھ پر بھروسہ کر۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ کل بھی آئے گی نا؟ سردار تو کل رات بھی واپس نہیں آئے گا، وہ پرسوں شام سے پہلے نہیں آئے گا، مجھے یہی بتا کر گیا ہے۔ اس نے زور دے کر پوچھا۔ بول، کیا کہتی ہے؟ اس نے رحیم داد کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، دھیرے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ رحیم داد گم سم بیٹھا رہا اور نظریں اٹھائے دروازے کو تکتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ پلنگ سے نیچے اترا، دروازہ بند کیا اور بستر پر واپس جا کر لیٹ گیا۔ وہ دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ عورت نے اپنے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ نام بتانے سے بھی گریز کیا تھا۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کیسے آئی تھی، رحیم داد کو کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ نہ جانے کب تک اس پراسرار عورت کے بارے میں غلطاں وہ پیچا رہا۔ آخر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو رحیم داد نے دیکھا کہ بستر پر ایک طرف چادر کی سلوٹوں پہ دبا ہوا سونے کے موٹے موٹے منکوں کا ایک کنٹھا پڑا ہے۔ کنٹھا خاصا وزنی اور قیمتی تھا۔ اسے فوراً رات والی عورت یاد آ گئی۔ اس نے کنٹھا اٹھا کر تکیے کے نیچے رکھ دیا اور خاموش بیٹا عورت کے بارے میں اندازے لگاتا رہا، مگر بہت سوچ بچار کے باوجود وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ رحیم داد نے نہا دھو کر ناشتہ کیا، لیکن تمام عرصے وہ اس عورت کے متعلق سوچتا رہا جو ہنوز اس کے لیے ایک معمہ تھی۔ کرامت بھی نہیں آیا۔ اس کی تلاش میں رحیم داد کمرے سے نکل کر چوک میں گیا۔ وہ تمام نوکر چاکر واپس آ گئے تھے جو رات کو حویلی سے غائب ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ رحیم داد نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر نوکروں میں اسے کرامت نظر نہ آیا۔ ڈیرا ابھی تک خالی تھا۔ شام ہو گئی، لیکن نہ کوئی مہمان آ کر ٹھہرا، نہ سردار مراد خان شاہانی واپس آیا۔ چوک میں کوہرے کا نیلگوں غبار گاڑا پڑتا جا رہا تھا۔ فضا دھواں دھواں تھی، خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ رحیم داد کو رات کا انتظار تھا اور رات جیسے رینگ رینگ کر بڑھ رہی تھی۔ رحیم داد اول شب ہی اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا باہر سے ابھرنے والی آوازیں سنتا رہا۔ بے قراری کا یہ عالم تھا کہ ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا سکا۔ کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا، کبھی دروازے پر جا کر چوک کی طرف دیکھتا۔ چوک رفتہ رفتہ سنسان پڑ گیا۔ نوکر چاکر اپنی اپنی کوٹھڑیوں میں جا کر لیٹ چکے تھے۔ رحیم داد کو توقع تھی کہ وہ ضرور آئے گی۔ اس کا سونے کا کنٹھا رحیم داد کے پاس تھا۔ کنٹھا واپس لینے اسے آنا ہی چاہیے تھا۔ وہ بے چینی سے اس کی راہ تکتا رہا۔ باہر گونگی رات ساکت کھڑی تھی، ہر طرف پالا پڑ رہا تھا، فضا پر گہری خاموشی چھائی تھی۔ آدھی رات سے کچھ پہلے دروازہ آہستہ سے کھلا۔ رحیم داد بے قرار ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دروازے کی جانب اشتیاق سے دیکھا، مگر دروازے پر وہ نہیں تھی، کرامت تھا۔ وہ چپ چاپ چند لمحے تک دروازے کے قریب کھڑا رہا، پھر نظریں اٹھا کر رحیم داد کی طرف دیکھا، دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ رحیم داد نے گلا کیا، کرمے تو دن بھر کہاں رہا، نظر ہی نہیں آیا۔ سائیں، میں سویرے سویرے دریا خاں چلا گیا تھا، اندھارا ہونے کے بعد لوٹا ہوں۔ رحیم داد نے اس کا چہرہ دیکھا، چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی، وہ سفر کی تکان سے نڈھال نظر آ رہا تھا۔ رحیم داد نے ہمدردی کے طور پر کہا، کرمے مینوں پیر نہیں دبونے، تو بہت تھکا ہوا لگتا ہے، جا کر آرام کر۔ سائیں، جیسی تیری مرضی۔ کرامت نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، تجھ سے ایک خاص گال پوچھنی تھی۔ ضرور پوچھ، رحیم داد نے مسکرا کر کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ کرامت نے دبی زبان سے پوچھا، سائیں، تو نے سونے کی ایک مالہان تو نہیں دیکھی؟ کیسی مالہان؟ رحیم داد نے انجان بننے کی کوشش کی۔ سائیں، رات اس کے گلے سے مالان اتر کر یہاں گر گئی تھی، وہ اس کے لیے بہت پریشان ہے، میں اس کی مالان لینے آیا ہوں۔ رحیم داد نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے کنٹھا نکالا، کرامت کے سامنے کیا اور زیر لب مسکرا کر بولا، یہ رہی اس کی مالان، اسے لینے تو کیوں آیا، وہ خود کیوں نہیں آئی؟ یہ تو جی وہی بتا سکتی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کرامت نے گول مول جواب دیا۔ ٹھیک ٹھیک بات کر، رحیم داد نے ڈپٹ کر کہا۔ سائیں، میں کو کی کہنا ہے،
کرامت مسکین سی صورت بنا کر بولا، اس کی مرضی ہے، آنا چاہے تو آ جائے گی، پر کل رات تو اسے تو یہاں لایا تھا نا؟ نہ صحیح، ایسی گال نہیں۔ کرامت نے انکار میں گردن ہلائی۔ اس کی مرضی نہ ہوتی میں اسے کیسے لاتا؟ تو اس کے ساتھ ساتھ آیا تھا، پر وہ کمرے میں بالکل اکیلی آئی تھی۔ میں تو اسے تیرے کمرے تک چھوڑ کر چلا گیا تھا، کرامت نے وضاحت کی۔ جب وہ واپس گئی تب تو کہاں تھا؟ سائیں، میں اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا، میں کو پتا تھا وہ دیر سے لوٹے گی۔ اس نے مسکرا کر رحیم داد کو بتایا، اس نے واپسی پر مجھے جگایا تھا۔ آج بھی وہ آئے گی؟ رحیم داد نے بے قرار نظروں سے کرامت کو دیکھا۔ پتہ نہیں جی، وہ آہستہ سے بولا۔ ویسے سچی گال پوچھ تو مجھے لگتا نہیں وہ آج بھی آئے گی۔ تو نے کیسے اندازہ لگایا وہ نہیں آئے گی؟ سائیں، اسے آنا ہوتا تو مالان لینے خود آتی، میں کو تیرے پاس نہ بھیجتی۔ اچھا یہ بتا، وہ ہے کون؟ رحیم داد نے قرید کر پوچھا۔ سائیں، یہ تو میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، کرامت نے صاف انکار کر دیا۔ میں اس کے بارے میں تے کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتا؟ رحیم داد نے جھلا کر سوال کیا۔ کرامت نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، بت بنا خاموش کھڑا رہا۔ بولتا کیوں نہیں؟ رحیم داد نے اسے ڈانٹا۔ صاف صاف بتا۔ اس کی آواز قدرے اونچی تھی۔ سائیں، دھیرے بول۔ کرامت نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ تے کو پتا نہیں یہ عزت اور لاج کی گال ہے؟ اس کا لہجہ تھیکا ہو گیا۔ میں تجھے کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ جھنجھلاہٹ آ گئی۔ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا اس کے بارے میں نہ پوچھ، میں کو کچھ نہیں بتانا۔ رحیم داد نے اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو رام کرنے کی کوشش کی، لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے گویا ہوا۔ نہ بتا، تیری مرضی، پر اتنا بتا دے اس کا نام کیا ہے۔ رحیم داد کو توقع تھی کہ کرامت اس کا نام بتا دے گا، مگر اس کی توقع پوری نہ ہوئی۔ کرامت آمادہ نہ ہوا۔ نہ صحیح نہ، میں یہ بھی نہیں بتا سکتا، اس کے بارے میں تو میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتا۔ عورت کی شخصیت کا معمہ کرامت نے اپنی باتوں سے اور پیچیدہ بنا دیا۔ رحیم داد کا اشتیاق اور بڑھا۔ تو عجب گل کر رہا ہے۔ رحیم داد کے لہجے میں استفا قدر تلخی تھی۔ ہاں صحیح، یہ عجب ہی گال ہے، اس میں بدنامی اور لہک کا ڈر ہے۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تو ہزار پوچھ، میں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا، میں ہرگز کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر یہ بھی صاف صاف سن لے، میں نے مالان تجھے نہیں دینی۔ رحیم داد جل کر بولا۔ اس نے کنٹھا ایک بار پھر تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اسے کہہ دے مالہان لینی ہے تو خود آ کر لے جائے، میں تجھے نہیں دوں گا۔ سائیں ناراض نہ ہو۔ کرامت نرم پڑ گیا، اس کے لہجے میں عاجزی پیدا ہو گئی۔ مالہان دے دے، تیری مہربانی ہوگی، رب راضی ہووے، تو سدا راضی ہو، خوش ہو۔ تو کچھ ہی کہے، مالان میں نے تجھے نہیں دینی۔ رحیم داد اپنی بات پر جمع رہا۔ مالہان صرف اور صرف اسی کو دے سکتا ہوں۔ کرامت سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ رحیم داد نے ڈپٹ کر کہا، کھڑا کیوں ہے؟ جو میں نے کہا ہے اسے جا کر بتا دے۔ وہ کوئی بھی ہو، مالان لینی ہے تو اسے خود یہاں چل کر یہاں آنا پڑے گا۔ رحیم داد بستر پر دراز ہو گیا۔ اب تو یہاں سے پھوٹ جا، میں نے سونا ہے، اونگ آ رہی ہے، رات بھی بہت ہو گئی۔ کرامت مڑا اور ہولے ہولے کولہے مٹکاتا باہر چلا گیا۔ رحیم داد بستر پر لیٹا انتظار کرتا رہا۔ رات گزرتی گئی، سناٹا بڑھتا گیا، رات آدھی ہو گئی، گہری ہو کر ڈھلنے لگی، لیکن نہ کرامت آیا نہ وہ آئی۔ رحیم داد انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ صبح اٹھا، کمرے سے باہر آیا تو ملازموں کی زبانی معلوم ہوا کہ مراد خان شاہانی واپس آ گیا ہے۔ ناشتے پر شاہانی بھی پہنچ گیا۔ اس نے رحیم داد کے ساتھ ہی ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر مراد خان نے جیپ نکالنے کا حکم دیا اور خود بھی گیرج کی طرف چلا گیا۔ رحیم داد اس کے ہمراہ میاں والی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے دروازے پر آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا کہ کرامت سامنے ہے۔ رحیم داد نے پوچھا،
تو پچھلی رات کیوں نہیں آیا؟ اب کس لیے آیا ہے؟ سائیں تو نے صاف انکار کر دیا تھا، میں کو آ کر کی لینا تھا، اسے اپنے ساتھ لاتا، وہ کیوں نہیں آئی؟ سائیں آہستہ بول۔ اس نے سراسیمہ نظروں سے باہر چوک میں دیکھا۔ تے کو پتہ نہیں سردار واپس آ گیا ہے؟ رحیم داد اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ میں نے یہ بتا وہ کیوں نہیں آئی؟ رحیم داد کا لہجہ اس دفعہ دھیما تھا۔ سائیں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کرامت نے سرگوشی کی۔ اس کی مرضی، نہیں آئی۔ تو نے جو کہا تھا میں نے اسے کہہ دیا۔ کیا بولی وہ؟ اس نے میری گال سنی پر کچھ بولی نہیں۔ سائیں اس کی مالان دے دے۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ تیری بہت مہربانی ہوگی، اس نے قدر توقف کے بعد کہا۔ وہ بہت پریشان ہے، اسے تنگ کرے گا تو وہ تجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ اسے کہنا ناراض نہ ہو، میں چند روز بعد واپس آ جاؤں گا، اس کی مالان تب ہی دوں گا، وہ آ کر خود لے جائے گی، فکر نہ کر، مالان میرے پاس حفاظت سے رہے گی۔ کرامت کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مراد خان شاہانی مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لیکن کرامت پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے سے مسکراہٹ اڑ گئی۔ اس نے قہرآلود نظروں سے کرامت کو دیکھا۔ کرمے تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس کا لہجہ تند اور کڑوا تھا۔ رحیم داد نے جھٹ بات بنائی۔ شاہانی میں نے اسے بلایا تھا۔ اس نے مڑ کر کرامت کی جانب دیکھا۔ مجھے فٹافٹ ایک گلاس پانی لا دے، تجھے اسی لیے بلایا تھا۔ کرامت کمرے سے چلا گیا۔ مراد خان شاہانی کھڑا رہا۔ رحیم داد نے اس کے بشرے سے اندازہ لگایا کہ کرامت کا وہاں آنا اسے ناگوار گزرا ہے۔ رحیم داد نے غور کیا کہ کرامت اس کے لیے پانی نہیں لایا، بلکہ حویلی کا ایک اور ملازم پانی سے بھرا ہوا گلاس لے کر اندر آیا۔ رحیم داد نے اس سے کرامت کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، گلاس لیا اور اس طرح ہونٹوں سے لگا کر گھٹاگھٹ پی گیا گویا بہت پیاسا ہو۔ جیپ حویلی کے صدر دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ رحیم داد اور سردار مراد خان جیپ میں بیٹھ گئے۔ جیپ نے حرکت کی اور آگے بڑھ گئی۔ اسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اس کے برابر شاہانی کا ایک نوجوان ملازم ہاتھ میں بھری ہوئی بندوق سنبھالے بیٹھا تھا۔ مراد خان شاہانی پچھلی سیٹ پر رحیم داد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دونوں خاموش تھے۔ جیپ گرد کے بادل اڑاتی تیزی سے پرپیچ راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ بھکر شہر سے نکل کر جیپ اس سڑک پر پہنچ گئی جو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ وہ بہل اسٹیشن کی سمت تیزی سے جا رہی تھی۔ سڑک کے بائیں طرف ریلوے لائن تھی اور دائیں طرف کھیتوں سے گھری ہوئی بستیاں تھیں۔ جھر اور جنگل تھے جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ دریائے سندھ کا ساحلی علاقہ ہے جو بیٹ کہلاتا ہے۔ یہ بھکر سے بہل تک 15 میل لمبی اور 5 میل چوڑی سرسبز و شاداب پٹی ہے اور اپنی زرخیزی کے لیے مشہور ہے۔ جدھر آنکھ اٹھتی ہے ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ بیٹ کا علاقہ شاہانیوں، ڈھانڈلوں اور نوانیوں کی جاگیر میں بٹا ہوا ہے، مگر ڈھانڈلوں کی زمینداری شاہانیوں اور نوانیوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہے۔ بیٹ نشیب میں واقع ہے۔ سامنے دریائے سندھ بہتا ہے جس کا پاٹ میلوں تک پھیلا ہے۔ دریا کے درمیان جگہ جگہ خشکی کے دوابے نظر آتے ہیں جنہوں نے جزیروں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ان جزیروں کو کچے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کچے غیر آباد اور ویران نہیں ہیں، ان میں بستیاں آباد ہیں۔ زمین نہایت زرخیز ہے اور ان کے باشندے سخت محنتی اور جفاکش ہیں۔ کھیتی باڑی اور مویشی پالنا ان کا پیشہ ہے اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہے۔ ان کا رہن سہن بہت سیدھا سادہ ہے۔ مکانات مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور ان کی چھتیں عام طور پر پھوس اور پتیار کی ہوتی ہیں۔ گھروں کی چار دیواری کے اندر کشادہ آنگن ہیں جن میں گھنے اور سایہ دار درخت ہوتے ہیں۔ آنگنوں میں چارپائیاں بچھی ہوتی ہیں۔ مرد فرصت کے اوقات میں چارپائیوں پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دل بہلاتے ہیں۔ آنگنوں میں درختوں اور کھونٹوں سے بندھے ہوئے مویشی جگالی کرتے رہتے ہیں۔ مرغیاں کڑکڑاتی ہوئی ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہیں۔ مرد سورج طلوع ہوتے ہی جب ہل پنجالی سنبھال کر کھیتوں پر کام کرنے نکل جاتے ہیں تو عورتیں گھروں پر مشین پر چارہ کاٹتی ہیں، گائے بھینسوں اور بکریوں کے لیے غذا مہیا کرتی ہیں۔ گائے بھینسوں کے تھنوں سے بالٹیاں بھر بھر کر دودھ نکالتی ہیں جس سے مکھن اور کھوئے کے علاوہ طرح طرح کے لذیذ مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ مرد دودھ،
खोया और मिठाइयाँ लेकर दरिया अबूर करते हैं और गिरद नवाह के बाज़ारों में फ़रोख्त करते हैं। दरिया अबूर करना भी उनका एक फ़न है। वो दूध से भरी हुई गागरें और मिठाइयों और सब्जियों के टोकरे कमर और टांगों से बांधकर या सरों पर रखकर इस महारत और होशियारी से दरिया से गुजरते हैं कि कोई भी शय पानी से ख़राब नहीं होती। दरिया पार करने के लिए वो अपने सीने से चमड़े की छोटी सी मश्क बांध लेते हैं जिसे सिंधारी कहा जाता है। उनका सफ़र बहुत ख़तरनाक होता है। अक्सर ऐसा होता है कि सिंधारी का चमड़ा कहीं से खुल जाता है या पानी में बहती हुई दरख्तों की शाखों की कोई नोक या कांटा चुभ जाता है तो वो सख्त मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो ऐसे खतरात से निमटना जानते हैं, मगर कभी कभी इस तरह फंस जाते हैं कि दरिया की लहरें उनको निगल जाती हैं। मगर औरतें, बूढ़े और बच्चे मल्लाहों को किराया देकर कश्तियों से दरिया अबूर करते हैं और ऐसा वो शादी ब्याह, मेलों ठेलों और किसी ख़ास तकरीब के मौके पर ही करते हैं। मर्द भी कश्तियों से सफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो अपना और अपने साजो सामान का भारी किराया मल्लाहों को अदा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।